فہم قرآن۔ موضوع اللہ کی راہ میں مال دینے کا طریقہ۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 262 اور 263۔ پہلے آپ ان آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے اور پھر ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی مدح و تعریف فرمائی ہے جو خیرات و صدقات کرتے ہیں اور پھر جسے دیتے ہیں اس پر احسان نہیں جتاتے اور نہ اپنی زبان سے یا اپنے فعل سے اسے کوئی دکھ دیتے ہیں۔ ایسے اشخاص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر کا وعدہ فرمایا ہے۔ ہمیں کچھ احادیث مبارکہ ایسی ملتی ہیں، مثلا صحیح مسلم کی احادیث ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہیں، کہ جن میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا جو دے کر احسان جتاتے ہیں۔ تو صدقات و خیرات کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی قبولیت کی شرط یہی ہے کہ صدقات کر کے پھر احسان نہ جتایا جائے یا کسی بھی طرح سے کوئی دکھ نہ دیا جائے اس کو جس کو صدقہ دیا جائے، کیونکہ ایک نرم بات اور کسی کی بری بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، جس میں دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے اور ان کو ذلیل کیا جائے۔ ایسی خیرات، ایسی صدقات اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی قبولیت کی شرط یہی ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔